رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے عمل کا بدلہ بڑھ جاتا ہے، گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہم صرف رمضان کا احترام زیادہ کرتے ہیں۔ رجب حرمت والا مہینہ اللہ نے قرار دیا ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں اپنے اعمال کا اضافہ کرنا چاہیے، نیکیوں میں بڑھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے معاملات کیا ہیں، نیکی کی طرف ہیں، برائی کی طرف ہیں۔ یہ اللہ موقع دیتا ہے، ایک مہینے بعد رمضان ہے تو صرف رمضان احترام والا نہیں، حالانکہ رمضان تو حرمت والا اللہ نے قرار بھی نہیں دیا، رجب کو اللہ نے قرار دیا اور 3 مہینے مسلسل ہیں، آگے آئیں گے جو، اس میں تیاری کریں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کی تفسیر یہ ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو، اور وہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ پر ظلم ہے، کسی پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ظلم نہیں کرے، ہم نے جو کیا ہوگا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اس کے علاوہ رجب سے متعلق ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کوئی نماز کے حوالے سے ہو، کوئی روزے کے حوالے سے ہو، کوئی خیرات کے حوالے سے ہو، یہ سب کی سب بدعات اور خرافات ہیں۔ اس میں کنڈے بھی شامل ہیں، وہ کوئی الگ نہیں ہے۔ 22 رجب اس کا بھی تعلق کتاب و سنت سے نہیں، صرف یہ حرمت والا اللہ نے قرار دیا ہے، اس کے احترام کریں، عبادات میں اضافہ کریں، اور کسی بھی طرف سے منسوب کوئی نماز یا کوئی روزہ یا کوئی اور صدقہ و خیرات کسی کی طرف منسوب کر کے یہ نہیں۔ ہاں آپ عبادات میں اپنی نماز بڑھا سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں اضافہ کریں جو آپ عام مہینوں میں نہیں کرتے، حرمت والے مہینوں میں کریں، اللہ رب العالمین اس کا اجر زیادہ دے گا۔ لیکن کسی چیز کو خاص متعین کر کے، نسب باندھ کے اور طرح طرح کے خرافات اس میں ڈال کے یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پکڑ لو، کوئی لکڑہارے کی کہانی لے کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کی لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی امام جعفر صادق کی لے کے بیٹھ جاتا ہے، یہ سب خرافات ہیں، بدعات ہیں، اپنا وقت بھی ضائع، مال بھی ضائع، عبادت بھی ضائع، سب کچھ ضائع۔ اس سے اجتناب کریں، کتاب و سنت نے جو جتنا جہاں بتلایا اس پر عمل کریں، اس کو فالو کریں، اسی میں ہی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔